آخر کیا وجہ کہ ایک مقام پر 50 ہزار لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہو اور سارے کا سارا دن ہی کھیل کے ساتھ ساتھ تماشوں ہی میں گزار دیتا ہو، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ماجرا پیش آ جاتا ہے کہ اس مقام پر 50,000 تو دور کی بات ہے بلکہ صرف 50 انسانوں ہی کا دیکھا جانا بہت مشکل بات ہو جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قدیم رومن سلطنت کی شان و شوکت کی ایک حیرت انگیز علامت، تقریباً آج سے 2000 سال پہلے تعمیر ہونے والا انجینئرنگ کی مہارت کا ثبوت، اس کولوسیم کے شاندار مقام کی تاریخ اور حیران کن حقائق کے ساتھ ساتھ چند اہم ترین سیکرٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تقریباً آج سے 2000 سال پہلے 70 اور 80 عیسوی کے درمیان دی کولوسیم کا شہنشاہ ویسپاسین کی ہدایت پر تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، جسے آخرکار اس کے بیٹے شہنشاہ ٹائٹس نے 80 عیسوی میں مکمل کیا۔ دی کولوسیم کو دراصل ایک ایمفی تھیٹر کے طور پر ڈیزائن، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں گلیڈیٹرز کے مقابلے اور دیگر عوامی تماشوں کا اہتمام کیا جانا تھا۔ جی ہاں، یہ ڈھانچہ روم کے وسط میں ایک خشک جھیل کے مقام پر بنایا گیا اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً 10 سال کے قریب عرصہ لگا۔ کولوسیم کی تعمیر میں پتھر، کنکریٹ اور اینٹوں کا استعمال ہونے کے ساتھ اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی بڑا اور حیرت انگیز ڈھانچہ تھا، جس میں تقریباً 50,000 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی جگہ، جو پتھر کے بینچوں کی قطاروں پر مشتمل، جس میں کچھ بہترین نشستیں شہنشاہ اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے لیے مخصوص تھی۔ یہ شاندار ڈھانچہ 48 میٹر اونچا ہونے کے ساتھ تقریباً 6 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہے۔ جی ہاں، یہ ڈھانچہ 4 منزلوں پر مشتمل، پہلی 3 منزلوں میں ہر ایک میں 80 محرابیں اور چوتھی منزل میں تقریباً 60 کے قریب محرابیں ہیں۔ اس کولوسیم کو مختلف قسم کے واقعات کے لیے استعمال کیا جاتا، جس میں بشمول جانوروں کے شکار، گلیڈیٹرز کے مقابلے اور یہاں تک کہ فرضی سمندری لڑائیاں۔ یہ سمندری لڑائیاں سرنگوں اور لفٹوں کے پیچیدہ نظام کی وجہ سے ممکن ہوئی، جس سے پانی کو میدان میں لایا جاتا۔ اس کولوسیم کے پردے کے پیچھے سرنگوں، چیمبروں اور لفٹوں کا ایک پیچیدہ نظام تھا، جسے گلیڈیٹرز اور جانوروں کو میدان میں لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ ان گلیڈیٹرز اور جانوروں کو پہلے تو زیر زمین چیمبروں میں رکھا جاتا اور لڑائی کے وقت لفٹوں اور ٹریپ ڈوروں کے ذریعے میدان میں لایا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ کولوسیم میں نکاسی آب کا ایک پیچیدہ نظام بھی موجود تھا، جو حالات و واقعات کے دوران پیدا ہونے والے خون اور دیگر فضلہ جات کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ جی ہاں، حیرت انگیز طور پر کولوسیم کا اندرونی حصہ اور بھی زیادہ متاثر کن تھا، جہاں پر ایک 83 بائی 48 میٹر کا میدان، جسے جانوروں اور گلیڈیٹرز کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے تقریباً 5 میٹر اونچی دیوار سے گھیرا گیا۔ کولوسیم کو پیچھے ہٹانے کے قابل ایک چھت کے ساتھ بھی لیس کیا گیا، جسے کینوس کے مواد سے بنائے جانے کے ساتھ وہاں پر موجود تماشائیوں کو دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ جی ہاں، اس شاندار ڈھانچے کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق اور راز ہیں، جن سے اکثر لوگ بالکل ہی واقف نہیں۔ تو آئیے چند سر فہرست حقائق کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، کولوسیم کو ہمیشہ اس نام سے نہیں پکارا جاتا، بلکہ دراصل اس کا نام فلاوین ایمفی تھیٹر تھا، جو کہ فلاوین خاندان کے شہنشاہوں کے نام پر رکھا گیا، جنہوں نے یہ حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا۔ نمبر 2، کولوسیم کو کئی سالوں میں کئی زلزلوں سے نقصان پہنچنے کی وجہ سے اس کے کچھ حصوں کو دوسری عمارتوں کے لیے ایک کان کے طور پر استعمال کیا گیا، تاہم یہ آج بھی قدیم رومن انجینئروں اور معماروں کی مہارت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ نمبر 3، کولوسیم کا کیتھولک عقیدے کی علامت کے طور پر بھی استعمال۔ قرون وسطی میں کولوسیم کو ایک چرچ کے طور پر استعمال کیا جانے کے ساتھ ساتھ اسٹیشن آف دی کراس کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا۔ ایک اندازے کے مطابق کولوسیم میں
5 लाख से ज्यादा लोग और 1 मिलियन से ज्यादा जानवर उस दौर में एक एम्फी थिएटर के तौर पर हलाक हुए। और इसके साथ साथ कोलोसियम में मुनक्किद होने वाली तकरीबात अक्सर पुरतशद्दिद और जालिमाना होती थी और तफरीह के नाम पर बहुत से लोग और जानवर अपनी जानों से हाथ धोते। रोम में मौजूद कोलोसियम एक जमाने में लातादाद ग्लैडिएटर्स मुकाबलों, जानवरों के शिकार और अवामी तमाशों का मकाम था, जिसमें बहुत ही ज्यादा हजूम आता था। आखिर वक्त के गुजरते हुए कोलोसियम आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल से बाहर हो गया और बिल आखिर इसे तर्क कर दिया गया। जी हाँ, कोलोसियम के सवाल की एक बड़ी वजह खुद रूमी सल्तनत का सवाल था। जैसे जैसे सल्तनत टूटने लगी, हुकूमत के लिए अवामी तमाशों और कोलोसियम में मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों की तरफ फंड फराहम करना मुश्किल हो गया। हुकूमत की माली मदद के बगैर कोलोसियम में होने वाले वाक़यात कम बार और कम वसी हो गए। इसके अलावा एक और बड़ी वजह ईसाईयत का अरूज था, जिसने कोलोसियम के सवाल में एक अहम किरदार अदा किया। जैसे जैसे रोम में ईसाईयत ने ज्यादा पैरोकार हासिल किए तो कोलोसियम में होने वाले पुरतशद्दुद और खूनी वाक़यात से बेचैनी का एहसास बढ़ता गया। अब जैसे जैसे कोलोसियम की मकबूलियत कम होती गई तो ये भी नजरअंदाज और तंजुल का शिकार होने की वजह से इमारत की देखभाल तर्क करने के बरअक्स ये तबाही का शिकार होने लगी। आखिरकार उन हालात का फायदा उठाते हुए तामीराती सामान के लिए पत्थरों को लूट लिया गया और इमारत को दीगर तामीराती मंसूबों के लिए एक कान के तौर पर इस्तेमाल किया गया और यूं ही 18 सेंचुरी तक ये इमारत बिल्कुल ही लावारसों की तरह खड़ी रही। जी हाँ, आखिर वक्त के गुजरते हुए इस इमारत ने 1870 में कौमी यादगार करार पाया और इसके फौरन बाद इसकी बहाली का काम शुरू हुआ। अब कोलोसियम एक मकबूल सियाहों की तवज्जो का मरकज है और दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले निशानात में से एक है। ज़ायरीन मैदान और ज़ेरे ज़मीन चैम्बरों को तलाश करने के साथ कोलोसियम की तारीख के बारे में जान सकते हैं और कदीम रोमियों की इंजीनियरिंग और तामीराती महारतों को देखकर हैरान हो सकते हैं। अगरचे कोलोसियम अब खूनी ग्लैडिएटर्स मुकाबलों की जगह तो नहीं रहा, लेकिन ये रोमी सल्तनत की अजमत और मीराथ की एक अहम अलामत बनी हुई है।